بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، آج میرے وظیفہ ہے، انشاءاللہ آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گی جو بہت آزمودہ اور میں نے تقریباً ہر چیز میں آزمایا ہوا ہے، اور جس چیز کے لیے بھی میں نے پڑھا وہ اتنا زیادہ اثر کیا کہ میں خود دنگ رہ گئی۔ اور اب تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو میں اس میں عزم پڑھتی ہوں اور میری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، میرا دیور باڈی بلڈر تھا۔ ظاہر بات ہے شادی ہو جاتی ہے تو ہر کسی کو ٹائم اتنا نہیں ملتا ہے۔ شادی سے پہلے وہ ماشاءاللہ باڈی بلڈر تھا، تو وہ اس کا کمپٹیشن تھا اور وہ جا رہا تھا، تو میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے بولتا ہے بھابھی میرے لیے دعا کرنا۔ میں نے کہا ہاں انشاءاللہ کیوں نہیں، تم جیت کر آؤ گے۔ مگر میں نے ایک بات کہی اور وہ میں نے وظیفہ اس کو بتایا اور اس سے کہا کہ جب کمپٹیشن کے لیے کھڑے ہو تو اپنے دل میں پڑھ لینا اور ہلکی سی منہ سے پھونک مار دینا جو آپ کو کے لیے بولے کہ آپ فرسٹ آئے ہو یا سیکنڈ تھرڈ، اس کے لیے اس نے پھر وہ کمپٹیشن ہوتا ہے اور وہ باڈی بلڈنگ کے لیے اور بھی لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ اس سے بھی اچھے تھے۔ اس کے دل میں وہ پڑھتا گیا وہ وظیفہ، پڑھتے جب کمپٹیشن ہو گیا اور اعلان ہونے کی بات آئی تو اس نے وہ دم بھی کرا، اور دم کرتے ہی ماشاءاللہ وہ فرسٹ پوزیشن پر آیا۔ وہ اپنے آپ پر بہت حیرت، ماشاءاللہ اس کو بیلٹ ملا، میڈل ملا، اس کو ٹرافی ملی، اس کو بہت خوشی ہوئی، اور وہ گھر پر آ کے مجھ سے سب سے پہلے یہی بولا کہ بھابھی آپ نے سچی میں آپ نے ایسا وظیفہ بتایا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہونا تھا، اور بھی اچھے باڈی بلڈر تھے مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہ پوزیشن فرسٹ آئے گی۔ گائز اس طرح میں سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اسی طرح ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے اور میری نند کو بازار جانا تھا۔ ہم بازار چلے گئے۔ بھائی آپ کو معلوم ہی ہے بازار جاتے ہیں تو ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے ساس کا ڈر تھا، غصہ کریں گی، گھر پہنچیں گے ٹائم اتنا ہو گیا ہے، کھانا بھی بنانا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اب کیا کریں۔ میری نند کہہ رہی ہے ابھی امی سے تو ڈانٹ پڑنی ہے، اب سمجھ بھی نہیں آ رہا کرنا کیا ہے۔ اب مجھے بھی خوف آ رہا کہ یا اللہ کیا کریں، اتنی دیر ہو گئی، اندازہ بھی نہیں ہوا اتنا ٹائم ہو گیا، اور امی تو غصے سے ان کا پارا ہاوی ہے۔ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب میں سوچ رہی ہوں اور چلتی جا رہی ہوں، اور اندر سے خوف آ رہا تھا کہ ساس اب میرے اوپر غصہ کریں گی، اب کیا کرنا چاہیے۔ پھر ایک اچانک سے ہی میرے دل میں اس وظیفے کا دھیان آیا اور میری دل میں پڑھنے لگی۔ تو میں نے جب میں گھر کے اندر دروازے کے اندر گھستے ہی پہلے میں نے اپنے پر پھونک ماری، پھر میں نے اپنے ساسو ماں مجھے نظر آئی، میں نے ہلکی سی ایسی پھونک مار دی جو ان کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ میں نے کچھ پڑھا ہوگا۔ آپ دنگ رہ جائیں گے غائز کہ اس طرح سے کہ میری ساس نے ایک دفعہ بھی ایسا نہیں بولا کہ اتنی لیٹ کیوں آئی ہو، تمہیں کھانا بھی بنانا ہے، تم ٹائم دیکھ رہی ہو کیا ٹائم ہو رہا، انہوں نے کچھ بھی نہ بولا۔ پھر اس طرح سے میں تو گرویدہ ہو گئی کہ یہ اس میں عزم تو بہت اچھا ہے، اور میں اس طرح سے میں اور بھی آگے آزماتی رہی اسی طرح سے، اور مجھے بہت مجھے آزمودہ لگتا ہے۔ اب تو میں ہر چیز کے لیے، ہر اس کام کے لیے جو میرے کام نہیں ہو رہے ہوتے اس کو میں پڑھتی رہتی ہوں دل میں، اور اسی طرح سے پڑھتے میں اپنے پر پھونک مارتی ہوں، اور جس کے اوپر مجھے کچھ کرنا ہوتا اس کے اوپر۔ آپ یہ نہ سوچیے گا کہ ہم کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، غلط ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈانٹ نہ پڑ جائے یا ہماری پوزیشن نیچے نہ آ جائے۔ اور آپ جس چیز کے لیے بھی یہ پڑھیں گے تو آپ خود حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ واقعی میں نے ایک ایسا وظیفہ دیا ہے
اسے پڑھ کر آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ کے کام پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ وظیفہ ہے کیا؟ ظاہر بات ہے مجھے بتانا بھی ہے۔ اب اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ 5 دفعہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ یہ ایک تسبیح یا 60 مرتبہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے اسم اعظم یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث۔ کیا ہے ناظرین؟ یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ پڑھو، جس چیز کے لیے دل کر رہا ہے۔ کوئی جاب نہیں لگ رہی ہے، اس جاب کے لیے جا رہے ہو، راستے میں پڑھتے رہو، گاڑی میں بیٹھے ہوئے پڑھتے رہو، پھر اپنے پر بھی پھونکو اور اس طرح سامنے والے پر ایسے پھونک دو کہ اس کو محسوس بھی نہ ہو کہ ہم نے کچھ پڑھا، کیونکہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ظاہر ہے پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہو کہ میرے پر کیا تعویذ گنڈے ہو رہے ہیں، مگر کوئی ایسی غلط چیز نہیں ہو رہی تھی کہ ہم اپنے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ مراد کو پہنچیں گے۔ گائز بس میری یہ کوشش ہے کہ میں وہ علم آپ تک پہنچاؤں جو میں نے آزمائے ہوئے ہیں یا میں نے لوگوں پر آزمائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ وظیفہ بہت بہت زیادہ پسند آئے گا اور میرا دل کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ میں آپ کے لیے یہ پڑھوں، اور میری کوشش ہوگی کہ میں آگے بھی آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں جو آزمودہ ہو اور کسی پر آزمایا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں، اللہ پاک کے کلام میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ ہم جس چیز کے لیے پڑھیں، دل سے پڑھیں، ہماری نیت اچھی ہو، انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور آپ بھی آزما کے دیکھیے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس کو پڑھا اور آپ کی دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی۔ اسی وقت آپ کو پتہ چلے گا، اور میری کوشش ہوگی انشاءاللہ میں آپ کو آگے گائے بگائے بتاتی رہوں گی۔ اور انشاءاللہ ابھی میری دوسری ویڈیو ہے یہ۔ انشاءاللہ اسی طرح میں سے اور بھی میرے پاس ایسے وظیفے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی، اور میری کوشش ہوگی، اور آپ فیس پر مت جائیے گا کیونکہ مجھے الاؤ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ فیس ٹو فیس آؤں، اس لیے میں نے یہ لبادہ اوڑھا ہے۔ اور جو فیس سے کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز عمل سے ہوتا ہے، اور بس میں چاہتی ہوں جو میرے دل میں ہے وہ رہ نہ جائے، وہ میں آگے تک پہنچاؤں، اور انشاءاللہ آپ اس کو پسند کریں گے۔ اور میں ابھی بھی یہ نہیں کہتی کہ آپ مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، نہیں، چیز پسند آئے گی انشاءاللہ آلریڈی آپ خود مجھے لائک بھی کریں گے، سبسکرائب کریں گے۔ یہ ہماری خوش فہمی ہوتی ہے کہ ہم ان سے زبردستی بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریے گا، لائک کریے گا۔ انشاءاللہ میں ضرور کامیاب ہوں گی کیونکہ میں نے ایسا قدم اٹھایا ہے جو آپ سب کے لیے مشکلیں آسان کرے گا۔ اگر جس کی بھی کوئی مشکل آسان ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ کی بہن نے آپ کو کیا چیز بتائی ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کے وظیفے آپ کو بتاتی رہوں گی۔ اور اس کے بعد اور میرے پاس بہت سارے ایسے گھریلو ٹوٹکے ہیں جو میں نے آزمائے ہوئے ہیں، جو میں نے اپنے اوپر، دوسرے لوگوں پر، اپنے بچوں پر۔ گائس میری 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ، ایک 12 سال کی، ایک 10 سال کی ہے۔ وہ میں نے ان پر بھی بہت ساری چیزیں آزمائی ہیں، اور میں چاہتی ہوں وہ جو آزمائی ہوئی چیزیں ہیں وہ میں آپ تک پہنچا سکوں، اور مجھے آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں بھی دعا گو ہوں کہ آپ کی زندگی صحت مند زندگی گزرے۔ صحت اچھی ہوتی ہے تو بندہ آگے چل سکتا ہے، اور آج کل بیماریاں بھی کچھ ایسی چلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس بیماری سے بچائے ہوا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔